السلام علیکم۔ ویڈیو کو لائک کریں، راہ نجات فلس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں، میرا اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین، اللہ اکبر، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے ویل ہے۔ اللہ اکبر۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بے نمازیوں کے لیے ویل ہے، میرا اللہ فرماتا ہے نمازیوں کے لیے ویل ہے، کہ نمازیوں کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا رب فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، یعنی جو نماز تو پڑھتے ہیں، وقت گزار کر کے پڑھتے ہیں، وقت ٹال کر کے پڑھتے ہیں، وقت کی پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے، ان کے لیے ویل ہے۔ اور یہ ویل کیا ہے؟ آئیے مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں، سید المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر جو ویل نامی طبقہ ہے، یعنی جہنم صرف ایک گڑھے کا نام نہیں ہے، جہنم بہت بڑا ہے، اس میں طبقات ہے، بلکہ جہنم کے 19 دروازے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 19 دروازے ہیں، اور اللہ اکبر، اس جہنم کا حال یہ ہے، اس کے اندر ویل ہے۔ ویل کس کے لیے ہے؟ اللہ اکبر، ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، پڑھتے تو ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں، کبھی ٹال مٹول کرتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے۔ اور اس ویل کی پوزیشن کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں سنو اور لرز جاؤ، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر لو، اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کر لو۔ آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویل جہنم کی وادی ہے، اس کے اندر اگر پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ اس کی گرمی کی وجہ سے پگھل کر کے پانی ہو جائے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے خاتون جنت کی کنیزوں، جہاں پہاڑ پگھل کر کے پانی ہو جائے اس کا نام ویل ہے، اور وہ ویل ان نمازیوں کے لیے ہے جو نمازوں میں سستی کیا کرتے ہیں۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے خاتون جنت کی کنیزوں، بچے نے پیشاب کر دیا تو تم نماز چھوڑ دیتی ہو، بچہ رو رہا ہے تو تم نماز چھوڑ دیتی ہو، شوہر سے گفتگو کے درمیان تم نماز چھوڑ دیتی ہو۔ تم جانتی ہو اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں 100 سے زائد صحابہ نے فتویٰ دیا کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، آج عورتیں اور بالخصوص نوجوان ہماری قوم کی بچیاں نماز سے کوسوں دور ہیں۔ جانتی ہیں آپ اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں آسمان سے ان پر 1000 مرتبہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ کس کی لعنت؟ اللہ کی لعنت۔ اور ایک مرتبہ جس پر لعنت پڑے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ جانوروں پہ بھی لعنت کرنے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ اگر کسی کو پسو کاٹ لے تو انسان پسو کو بھی لعنت نہیں کر سکتا۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اللہ اکبر، اگر کسی انسان نے برائی کے کام کیے، انسان نے انتہائی گھنونے کارنامے کیے تو اس کا نام لے کر تم اس پہ لعنت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔
اس پہ لعنت نہیں بھیج سکتے۔ ایک انسان اگر کسی دوسرے انسان پہ لعنت کرے کتنا خطرناک ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر تشریف فرما تھے، اور اس اونٹنی کے حوالے سے کسی نے یہ کہہ دیا، ایک شخص کی اونٹنی تھی، حضور علیہ السلام اس پہ جلوہ گر تھے، اور کسی نے اس اونٹنی کے لیے لعنت کے الفاظ کہہ دیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر اس اونٹنی سے اتر گئے اور فرمایا جس پہ لعنت کر دی گئی محمد اب اس پر بیٹھ نہیں سکتا۔ انسان اگر کسی جانور پر لعنت کرے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنی احتیاط فرما رہے ہیں، لیکن اللہ 1000 مرتبہ ایک دن میں جس پہ لعنت کرے اس کا حال کیا ہوگا۔ اب عورتیں کہتی ہے ہماری بیٹیوں کو رشتے نہیں آتے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب اللہ ہی تم پر 1000 مرتبہ لعنت کر رہا ہو نماز چھوڑنے کی وجہ سے، تو تمہارے گھر میں رشتے کیسے آئیں گے؟ تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ سب سے زیادہ مسائل پوری دنیا کے اندر لوگ مسائل میں گرفتار ہے۔ کسی کا کاروبار ٹھپ پڑ گیا، کوئی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو گیا، کوئی بچیوں کے معاملے میں پریشان ہو گیا، کوئی لاولد ہو گیا، قرض کے طرح طرح کے مسائل۔ گویا یوں لگتا ہے کہ انسان پر بلائیں اس طرح ٹوٹ پڑی ہے جیسے کالی گھٹاؤں کے چھانے کے بعد بارش انسان پر برستی ہے۔ ایسے بلاؤں میں ہم گرفتار ہیں۔ آؤ اپنی مصیبتوں کا حل تلاش کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، میں محمد اعلان کرتا ہوں اللہ ان کو دنیا کی مصیبت سے بھی بچائے گا، آخرت کی مصیبت سے بھی بچائے گا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آخر وہ کون سی تکلیف ہے جس کا حل نماز کے اندر نہیں؟ آخر وہ کون سی مصیبت ہے جس کا حل نماز کے اندر نہیں؟ اللہ اکبر۔ اگر آج عورتوں کو کوئی بابا لوگ جو ہے وظیفے بتا دے، یہ پڑھو تو رشتہ آئے گا، یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، وہ پڑھو تو وہ ہو جائے گا، عورتیں پابندی کے ساتھ وہ ساری چیزیں کرتی ہیں۔ کوئی میری بہن 16 سیدوں کے روزے رکھ رہی ہے، کوئی میری بہن 10 بیویوں کی کہانی پڑھوا رہی ہے، کوئی میری بہن کچھ کر رہی ہے، کچھ کر رہی ہے۔ مجھے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا، لیکن مجھے اپنی آقا کا فرمان پیش کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ یہاں تک میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو بے نمازی ہو اللہ اس کے روزے کو بھی قبول نہیں کرتا، جو بے نمازی ہو اللہ اس کے حج کو بھی قبول نہیں کرتا، جو بے نمازی ہو اللہ اس کے صدقے کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اگر نماز کا معاملہ کلیئر ہوگا تو سارے معاملات کلیئر ہوں گے، اور نماز کا معاملہ ہی گڑبڑ ہوگا تو سارے معاملات انسان کے گڑبڑ ہوں گے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، سن لو، شیطان کی عادت ہے فرائض و واجبات سے ہٹا کر کے شیطان انسان کو نوافل میں الجھا دیتا ہے۔ ہم نوافل تو کر رہے ہیں، ہماری توجہ فرض کی طرف نہیں ہے۔